بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرے حصے میں ہم پیوند کاری پر، ٹرانسپلانٹیشن پر ائمہ اربعہ کی آراء بیان کریں گے، ایک اصولی نقطہ بیان کر کے۔ قرآن مجید نے وضاحت سے فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور فقہ میں یہ ایک بہت بڑا قرینہ ہوتا ہے جہاں سے آپ یسر کا پہلو اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کا قرینہ، قرآن و سنت کے اندر قرینہ آپ کو اس بات کا اجازت دے تو آپ احکام کے اندر بہت ساری رعایت اسی سے اندر سے اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ فقہی نظائر ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ بعد میں چیزوں کو ری ارینج کرتے ہیں اور اس سے احکام اخذ کرتے ہیں۔ اب ہم براہ راست آتے ہیں فقہا کی آراء پر۔ علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحفۃ الفقہاء میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 343 میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی بقا کے لیے دوسرے انسان کی تکریم کو اگر جزوی طور پہ نظر آتا ہو، جزوی کا لفظ میں بول رہا ہوں، ان کی عبارت میں جزوی نہیں ہے، انہوں نے کہا ایک کی بقا کے لیے دوسری کی تکریم کے کچھ پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کال کر کے ایک مثال دی ہے تحفۃ الفقہاء میں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت مر جائے، لو ان حاملا ماتت فی بطنہا ولد، اور اس کے پیٹ میں لڑکا بچہ ہو، اور اگر غالب گمان ہو کہ وہ بچہ زندہ ہے اور اتنی مدت کا ہے کہ جتنی مدت کا بچہ اگر تولد ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، تو اس حاملہ کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا۔ عورت مر چکی ہے لیکن اس کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں ایک انسان کو زندگی بخشی جا رہی ہے۔ یعنی اس میں اگر وہ تصور لیں کہ اس کی اہانت ہو رہی ہے اس کے جسم کی، ایک تو وہ ہے اس پر لفظ انسان اطلاق نہیں ہوتا تو انسان کی اہانت کا باب بند ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر پھر بھی اس میت کے بھی چونکہ اسلامی حقوق ہے نا، اس کا احترام ہے، اس کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم ہے، تو اگر اس سے اس کی اس احترام کے خلاف کوئی سمجھتا ہے تو گویا آپ خود اس کا تقابل کر لیں کہ کیا ایک پورا وجود جو اس کے اندر پل رہا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو مار دیا جائے اس کے ساتھ، یا اہانت کے اتنے پہلو کو کمپرومائز کر دیا جائے جو جزوی بھی نہیں ہے، جزوی سے بھی کوئی تھوڑا لفظ ہونا چاہیے، اس کو صرف ایک کٹ لگانا ہے آپ نے اور بچے کو باہر نکالنا ہے، تو اس کو کمپرومائز کر لیا جائے اور انسانیت کی حفاظت کر دی جائے اور قرآن کے اس حکم کے ایک انسان کو بچا کے پوری انسانیت کو بچانے کا اللہ کے حضور سے اجر پایا جائے۔ بتائیے کوئی تقابل بنتا ہے اس میں؟ کتنا واضح عقلی استدلال ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا امام سمرقندی نے، کسی زندہ کی موت کا سبب بننے کا مقابلے میں زیادہ آسان ہے کہ آدمی کی عظمت کے تقاضے کو چھوڑ دیا جائے۔ زندہ کی موت کا سبب بننا یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی زندہ کی موت کا سبب بننے سے بہتر ہے کہ کسی ایک کی عظمت کے پہلو کو اور حرمت کے پہلو کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے وقفے کے لیے اس کی حرمت کمپرومائز ہو رہی ہے، نتیجتاً آ کیا رہا ہے، ایک پورا انسان، گوشت پوشت کا انسان زندہ بچ رہا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے گا، سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا، پازیٹیو آدمی ہے تو نہ جانے اس سے کتنی عوام کو خیر ملے گی۔ یہ اصول پیوند کاری، یہ روایت، یہ قول جو میں نے بتایا امام سمرقندی علیہ رحمہ کا، یہ جو ہے یہ بنیاد فراہم کر رہا ہے جواز کی پیوند کاری کے اصول پر، کہ مردہ یا کسی بھی جزوی تعظیم، مردہ کی یا کسی دوسرے کی جزوی تعظیم کو ترک کیا جا سکتا ہے بڑے قرآنی حکم کی تکمیل کے لیے۔ اور استدلال یہ کیا کہ یہاں تعظیم میت کو زندہ نفس کی بقا کے لیے ترک کر دیا گیا۔ بحر الرائق میں اس کی تائید آئی ہے، بالکل یہی بات۔ اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ صورتحال ہو جائے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہو اور ماں کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا پڑے، تو انہوں نے کہا کہ تعظیم میت کو ایک زندہ نفس کی بقا کے لیے ترک کر دیا جائے گا۔ اب بحر الرائق کتنی بڑی کتاب ہے اور احناف کے ہاں کتنا اس کا چرچہ ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس بات کا۔ پھر اسی اصول سے یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس ضمن میں ایک بہت اور بحث کو علماء لائے ہیں، وہ بھی میں یہاں بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ایک مردہ کے پیٹ میں تھا بچہ، بالفرض اگر انسان ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، بھوک اور پیاس ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو اس صورت میں فقہا کی بحث ہوئی کہ پھر وہ کیا حرام کھا سکتا ہے، کیا حرام کی اجازت ہے کھانے کی جان بچانے کے لیے؟
تو انہوں نے کہا کہ کسی کھانے یا کسی بھی دوسری چیز کو استعمال میں لانے میں مضطر کے لیے کسی مردہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کا گوشت کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ مالکیہ اور حنابلہ کی رائے ہے کہ نہیں کھا سکتا۔ شوافی اور بعض احناف کی یہاں کھا سکتا ہے، اس لیے کہ زندہ کی حرمت سے زندہ کی حرمت مردہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے، تو لہٰذا ہم جو اولا چیز ہے اس کا لحاظ رکھیں گے اور جو ادنا ہے اس کو پھر کمپرومائز کر دیں گے۔ المغنی میں ابن قدامہ نے اس بات کو بیان کیا۔ فقہ حنابلہ میں ابو الخطاب نے بھی یہی رائے دی، یہ بھی المغنی میں ہے 6 جلد میں 9ویں جلد صفحہ نمبر 335 پر۔ پھر امام قرطبی نے یہی بات کی کہ جب کوئی شخص، یہ قرطبی الجامع الاحکام 2 جلد صفحہ نمبر 229، کہ جب کوئی شخص اضطراری حالت میں ہو اور مردار، خنزیر اور آدمی کا گوشت، یہ 3 چیزیں بیک وقت اسے میسر ہوں تو ان میں سے وہ مردار کو کھائے گا، اس لیے کہ وہ بعض موقعوں پر حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب 2 3 4 آپشن ہوں، اصول سمجھ لیں، 2 3 4 آپشنز ہوں تو جو سب سے کم کراہت والی آپشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے سن لیجئے، امام قرطبی نے آگے بھی یہی کہا، کہتے ہیں کہ یہ قول ہمارے علماء کا بھی ہے اور یہی قول امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے اور یہی قول امام داؤد کا بھی ہے، اور یہی قول آگے بڑھتے ہیں امام شافعی آدمی کے گوشت کھانے کو جائز کہتے ہیں اس صورتحال میں۔ اس کے بعد مشہور فقہی مالکی فقی حضرت شیخ ابن عربی علیہ الرحمہ نے بھی اس مسئلہ میں شوافع کی رائے کو اختیار کیا، اور وہ کہتے ہیں اس سے بچ جانے کی امید ہے تو بالکل کھا لے، اجازت ہے۔ یہ حضرت شیخ ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کا قول ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن نجیم نے لکھا الاشباح والنظائر میں، ابن نجیم نے بیان کیا، پچھلی بات جو میں نے عرض کی وہ المغنی کی تھی، اب ابن نجیم کی بات آ رہی ہے کہ حرمت کے بارے میں، کہ جب انسان اس صورت میں ہو تو کیا وہ انسان دوسرے انسان کا گوشت کھا کے بچ سکتا ہے یا اس نوعیت کا کوئی بھی حرام چیز کھا کے بچ سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے فقہا کی بصیرت کہاں تک وہ سوچتے تھے۔ ابن نجیم نے امام شافعی، یہ چونکہ شافعی المسلک ہے نا، انہوں نے شافعی کا قول لیا اور کہتے ہیں کہ انسان کے اگر انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی مردہ کے گوشت کا کوئی ٹکڑا کھانا پڑے اور اس سے اس کو امکان ہو کہ وہ زندہ بچ جائے گا تو وہ کھائے، اور کہتے ہیں اس میں انبیاء کی جو جسد مقدس ہیں اس کا استثناء ہے، وہ پیش نظر ہوں گے تو نہیں کھائے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو بات کی وہ کیا خوب ہے، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شارع کے نزدیک انبیاء کی وجود کی حرمت مضطر کی روح سے زیادہ ہے، یعنی ایک نبی کی، آپ دیکھیں عام شخص کے لیے وہ تکریم جو اس کی میت کی تھی اس کو کمپرومائز کیا اور انسان کی تکریم کو زیادہ بنایا، لیکن اگر وہی جو وجود جسد ہے جس کے اندر سے روح نکل کے اگر وہ کسی نبی کا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ روح نکلنے کے باوجود اس کی حرمت اس فرد زندہ کی حرمت سے زیادہ ہے، لہٰذا نبی کے لیے یہ استثناء ہوگا اور غیر نبی ہر ایک کے لیے یہ استثناء نہیں ہوگا، وہ کھا کے زندگی بچا سکتا ہے۔ کس حد تک بحثیں کی ہیں انہوں نے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس حد تک بحثیں کی۔ جب باقی عوام کی بات رہی تو وہ بالکل جائز ہو گیا۔ یہ انداز واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نزدیک ایک انسانی جان کا تحفظ کتنا اہم ہوتا ہے۔ اب تک کی بحث سے کچھ نتائج ماخذ کر کے اس حصے کو بھی ہم ختم کرتے ہیں کہ زندہ انسان سے عضو لینے کے حوالے سے مذکورہ بالا دلائل جو ہیں، اس کے بعد اب ہم نتائج نکال رہے ہیں کہ اگر زندہ انسان سے کوئی آرگن لینا ہے یا مردہ سے لینا ہے اس کے حوالے سے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ زندہ انسان کے عضو کی اس طرح منتقلی کہ وہ اس کی ہلاکت یا اس کے لیے ضرر شدید ہارمفل نہ ہو، اور وہ اعضاء جن کی منتقلی اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو وہ پوری طریقے سے محفوظ طریقے پر یہ عمل انجام دیا جا سکے اچھے طریقے سے، اور وہ شخص ایسا کرنے پر راضی ہو، تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اس میں فقہ جعفریہ کو لیتے ہیں تو سیستانی صاحب کا اور جو آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اس شخص سے مرنے کے بعد اور یا اس کے اولیاء سے جو اس کے ورثاء ہیں اس سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ وجود اس کی امانت ہے، اس کے اپنا ذاتی تو ہے نہیں، تو لہٰذا اس کی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ آرگن کسی کو بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہوگی، میں نے ساروں کی موقف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد یہاں پر پھر
کچھ لوگ انہوں نے کوئی روایات نقل کر کے ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا. مثلا بعض احادیث میں ہے، ایک حدیث پاک ہے، یہ متفق ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، اللہ نے لعنت کیا ہے انسانی اجزاء سے یا اس طرح سے انتفاع کرنے والوں کو جو انسان کے لیے ضرورت. اب یہ روایت عام طور پہ بیان کر کے منع ثابت کیا جاتا ہے. کچھ موانع میں نے پہلے اٹھا دی، اب یہ نہیں ہے حدیث پاک ہے، یہ چونکہ بخاری مسلم کی ہے اور مضبوط حدیث ہے، لہٰذا اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے منع فرمایا. مسلم میں یہ حدیث ہے جی اور بخاری میں بھی ہے. اس کی تو تعویل خود حدیث پاک کے اندر ہے. اس کا کانٹیکسٹ کو واضح کیا ہے موطا امام مالک میں. موطا میں حدیث پاک ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ والی، یہ اس وقت ہیں کہ جب انسان کے پیش نظر تزئین و آرائش ہو. چونکہ عرب کے بعض علاقوں میں بالوں کے لیے، جن عرب زادیوں کے امیر لوگوں کی بچیوں کے بال چھوٹے ہوتے تھے، وہ غریبوں کی ان بچیوں کے بال لے کر اس کو پیوند کاری آگے کروا دیا کرتے. رسول اللہ نے منع فرمایا. اس صورت میں علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس صورت میں کہ اس کا مقصد تزئین و آرائش ہو، تسکین ہو، نہ کہ اس کا مقصد کسی ایسی ضرورت شرعیہ ہو اور انسانی جان کو بچانا ہو، پھر یہ حکم نہیں ہے. دوسری بات، ایک اور حدیث پاک ہے کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا. یہ بیان کی جاتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، پہلی دونوں بخاری مسلم کی تھی. اس حدیث کی جو شرح ہے، یہ امام اس حدیث کی جو شرح ہے، اس میں امام حسن محمد بن حسن الشیبانی کا واقعہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ مسلح کے رد میں یہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس میں مسلح کیے جانے کی کچھ چیزیں آئی تھیں اور کسی نے غالباً استفسار کیا ہوگا کہ کیا یہ تو اس پر کیا گناہ ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا. اور ظاہری بات ہے مسلح دشمنی میں کیا جاتا ہے. امام حسن محمد بن حسن الشیبانی کی یہ جو تفصیل ہے، یہ السیر القبیر جلد نمبر 279 نمبر صفحہ 279 پر موجود ہے. اور پھر اسی کو امام مسلم کی اس روایت کو موطا امام مالک میں امام مالک نے جوڑ دیا ہے مسلح کی ایک اور حدیث کے ساتھ بیان کر کے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کسی جنگ میں کسی بعض لوگوں کا کیا گیا اور اس پر رسول اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا، جس سے واضح ہو گیا. اب یہی وجہ ہے کہ فقہا نے بچے کے لیے مردہ ماں کے آپریشن کی اجازت دی ہے، بلکہ اگر یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی، اب ابن حزم کا قول بھی لے، امام ابن حزم المحلہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 40 المحلہ، امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض، اب یہ دیکھیے ہم تو زیر بحث لا رہے ہیں نا انسانی جان کا تحفظ اور اس کی بقا. انہوں نے دوسرے کے مالی حق کے ضمن میں یہ روایت لائے ہیں. ابن حزم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا مالی حق اس طور پر غصب کیا ہو کہ اس کے کچھ جواہرات، ہیرے یا موتی جو پرانے دوروں میں ہوتے تھے اس کو کھا لیا ہو، تو گویا اور وہ مر گیا ہو تو گویا اس مردہ کے پیٹ کو چیر پھاڑ کے اس کے موتی کو نکال کے دیا جائے گا، اور یہ فقہا کے نزدیک جائز ہے. آپ اندازہ کریں، کیونکہ یہ اس کا مالی حق ہے جس کے تحفظ کو باقی رکھا جائے گا. 11ویں جلد صفحہ نمبر 40 میں. تو گویا اجزاء انسانی سے انتفاع کی حرمت پر نتیجہ یہ نکلا، اجزاء انسانی سے انتفاع کی حرمت پر کوئی نص صریح اور غیر متحمل نص موجود نہیں جو قطعی صریح ہو، جس کے اندر بالکل واضح ہو، اور جو جس کی کوئی احتمال ثانی نہ ہو، ایسی کوئی نص موجود. اور حرمت صرف اس سے ثابت ہوتی ہے جو صریح اور غیر متحمل ہو. اب دوسرا نتیجہ جو ہم نکالیں گے وہ یہ کہ اس مسئلہ میں، اب پوری تفصیل آپ نے سن لی، اس مسئلہ میں کہیں مسلمان اور کافر کے اعضاء میں فرق نہیں کیا گیا. استحباب کی حد تک فقہا کہ ہاں یہ ثابت ہوتی ہے بات. ترجیح یہ ہے کہ مسلمان کو لگنا تو مسلمان کا عضو لگے، لیکن اس کو شرط کا درجہ دینا، اس کی قرآن سنت فقہا کے اقوال میں کہیں اشارہ بھی نہیں ہے، کہیں کوئی تعویل نہیں ہے. یہ بالکل جائز ہے کہ غیر مسلم ایک کافر کے اعضاء مسلمان کو لگیں یا ایک مسلمان کے اعضاء کافر کو لگیں، چونکہ احیاء الناس ہے. آپ نے انسان کی جان کو بچانا ہے. آپ نے مسلمان کو بچانے کے لیے قرآن نے نہیں کہا یا کافر کو بچانے کے لیے نہیں کہا. احیاء الناس جمیعہ. تو یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ اس حوالے سے ہم جس طرح سے سوچتے ہیں اس سے مختلف سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ وقت کے تقاضے بدل گئے ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر جو اجتہاد اور یہ جو تفقہ کا پہلو ہے یہ اتنا شاندار ہے، یہ دنیا کے کسی اور دین اور مذہب میں موجود نہیں. لیکن اس دروازے کو بند مت کیجیے، اس دروازے کو کھولیے.
اور اس کو کھول کے اس پر ایسا بھی نہیں کھولنا چاہیے. درست بات ہے کہ ہر بندہ اس پر یہ دیکھے نا آراء سامنے رکھنا اس حد تک علماء کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن اجتہاد پھر وہی بندہ کرے جو مجتہد درجے کا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دروازے ہی بند کر دیں. کوئی عالم، کوئی نوجوان، کوئی اسکالر دلیل ہے اور آپ کہیں نہیں ہمارے تو فلاں امام نے یہ کہہ دیا لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے. یہ دور گزر چکے ہیں. لہٰذا اس روش آپ توبہ کیجیے، یہ روش آگے نہ کیجیے. اس روش نے جتنا نقصان پہنچایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں، کسی اور روش نے نہیں پہنچایا. جب آپ کے سامنے آپ کی کئی ہوئی باتیں آتی ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لہٰذا اول دن سے ہی محتاط رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس سے اگلے جو حصہ ہوگا اس میں ہم غیر مسلم کفار کے اعضاء سے انتفاع پر ائمہ اربعہ کی رائے بھی دے دیں گے انشاءاللہ.